جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل آن لائن کلاسز. بچے آج ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے جس میں ہم نے ایجوکیشن میں جو پڑھنا ہے وہ علامہ زرنوجی ہیں، جن کے مطابق تعلیم کیا ہے، علم کیسے سیکھنا چاہیے، آج وہ ڈسکس کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ مفکر پڑھنے کی کوشش کی، اس کے اندر تھرڈ ون پہ علامہ زرنوجی ہیں. اور یاد رکھیے گا بچے، میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب آپ نے اپنا لیکچر بڑے غور سے سننا ہے اور جب بھی سنیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے وہ سامنے رکھنی ہے، اپنی نوٹ بک سامنے رکھنی ہے، تاکہ کسی بھی قسم کا، ایون میں اپنی بات نہیں کرتا، کوئی بھی ٹیچر کا ٹاپک ہے تو آپ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، اور سامنے رکھ کر بک کو، کاپی کو پوائنٹ نوٹ کریں تاکہ پوچھنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا بیٹا جی؟ تو ہم بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے ہم آگے موو کرتے ہیں. ان کا جو ٹینور ہے وہ 1170 سے 1255 تک تھا، جس کے مطابق ان کی جو ایج بن رہی ہے وہ 85 سال ہے. ٹھیک ہے جی. علامہ زرنوجی عرب کے عظیم فلسفی، دانشور بھی تھے اور ماہر تعلیم بھی تھے. ان کے حالات زندگی تفصیل سے نہیں ملتے. ایک روایت کے مطابق آپ 1170 میں پیدا ہوئے اور 85 سال کی عمر پائی. علامہ زرنوجی نے تعلیم و تربیت کے فن پر 1203 میں تعلیم المتعلم، طریق المتعلم لکھی. یہ کتاب کا نام دیا ہے. اس کتاب کو ہدایات نامہ متعلم کا نام دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو اوپر ورڈ ہم پڑھ کے آئے ہیں بک کا، تعلیم المتعلم، طریق المتعلم، اس کا انہوں نے کہا ہے کہ اس بک کو ہم ہدایات نامہ متعلم کا نام دیا جا سکتا ہے. علامہ زرنوجی نے تعلیم المتعلم میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ طلباء سخت محنت کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں. ان وجوہات کی نشاندہی میں تعلیم، اس کے محرکات اور ان کے مختلف طریقوں سے بحث کی گئی ہے. یعنی اس کتاب میں تعلیم کی نفسیاتی بنیادوں پر روشنی ڈالی گئی ہے. علامہ صاحب نے جن تدریسی طریقوں اور تدابیر کی نشاندہی کی ہے، ان کی روشنی میں ایک معلم اپنی تدریسی حکمت عملی ترتیب دے سکتا ہے. یعنی کہ انہوں نے معلم کو بھی یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اگر وہ آگے کسی کو کوئی یعنی کہ پڑھانا چاہتا ہے تو پہلے وہ بھی کچھ اس کے اوپر اس کو پڑھ کر اس کی جو نفسیاتی بنیادیں ہیں اس کو دیکھے، دین اس کے اوپر روشنی ڈالے. علامہ صاحب نے جن تدریسی طریقوں اور تدابیر کی نشاندہی کی ہے، ان کی روشنی میں ایک معلم اپنی تدریسی حکمت عملی ترتیب دے سکتا ہے. یہ کتاب نہ صرف متعلمین کو رہنما اصول مہیا کرتا ہے بلکہ معلم کی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے. یعنی کہ جو حاصل کرتا ہے علم اور جو علم بانٹتا ہے، یعنی کہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کے لیے یہ یکساں مفید ہے. علامہ زرنوجی کی تعلیم المتعلم تعلیم و تربیت کے موضوع پر ایک منفرد تصنیف ہے. ان کی تعلیمی تصورات، علامہ زرنوجی کے تعلیمی تصورات کی بنیاد دین اسلام پر ہے. علم کی اہمیت کے سلسلے میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک فرد تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے. جو وہ بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ علم حاصل کرو، اس کی ٹائپس نہیں، آپ جس ٹائپ کا کرنا چاہیں وہ ایک سپریٹ ایشو ہے، لیکن علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تاہم طالب علم جو علم حاصل کرے اس کے تمام اصول و ضوابط جاننا فرض ہے. آپ علم کی فضیلت اور وسعت کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کا ایک مشہور قول نقل کرتے ہیں کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے اور امیر لوگ استاد کے امامے کی عزت کریں اور اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں. نیکسٹ پہ ہے مقاصد تعلیم. علامہ زرنوجی نے رضا الہی کے حصول اور آخرت میں کامیابی کو تعلیم کے حصول کا سب سے بڑا مقصد قرار دیا ہے. دیکھو، علم ایک آپ شعور لے کر آتا ہے آپ کے اندر.
اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے آپ کو. آپ ایسے شخص کو بد نصیب خیال کرتے ہیں جو اس مقصد کے لیے علم حاصل کرے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور اس کے سامنے تحائف پیش کریں. نمبر سیکنڈ، یعنی کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس اصول کے لیے نہیں بلکہ شعور کے لیے آپ علم حاصل کرو. علامہ علم کے ذریعے عزت و مرتبہ اور رعب و دبدبہ صرف اس حد تک جائز قرار دیتے ہیں کہ انسان اس سے لوگوں میں اچھائی اور نیکی کی اشاعت کر سکے، یعنی کہ پھیلا سکے. علامہ اساتذہ کو ان تمام چیزوں سے احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہیں جن سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہو، یعنی کہ تکبر آ جائے جس پہ. وہ کہتے ہیں استاد کو تکبر اور ذلت نفس دونوں سے دامن بچانا چاہیے. نصاب تعلیم راستہ، بار بار ایک بات آتی ہے، راستہ ہے. علامہ زرنوجی نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ و اصول فقہ اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں. ان کے خیال میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ قرآن شریف یعنی کہ قرآن و حدیث جو ہے اس کے بارے میں جاننا ہے، اس کی تعلیم آنی چاہیے. ان کے نزدیک قرآن و حدیث کو لازمی مضامین کی حیثیت حاصل ہے. اس کے بعد ثانوی درجات میں فقہ، یعنی کہ نمبر سیکنڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں ثانوی نمبر سیکنڈ، اور اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے. ان کے خیال میں فقہ کا علم اتنا ضروری ہے جتنی انسانی زندگی کے لیے خوراک. بلکہ وہ دو پہلے بھی مفکر پڑھے ہیں ہم نے، انہوں کے بارے میں بھی یہی خیال تھا، ان کا بھی یہی خیال تھا. اعلیٰ درجوں میں طب کی تعلیم دی جائے، تاہم فقہ اور طب جیسے مضامین اختیار کرنے میں طلباء کو آزادی ہونی چاہیے. مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں معلم طلباء کی رہنمائی کرے، فورسلی نہ کہے، رہنمائی کرے، راستہ دکھائے کہ یہ کون سا بہتر ہے ان کے لیے. آگے سلیکٹ کرنا نہ سلیکٹ کرنا یہ طالب علم پہ آ جاتا ہے. طریقہ تدریس کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے تدریس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ نفسیاتی طریقے استعمال کریں، یعنی کہ جو جس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے اس کو اس میں ڈھل کر یعنی کہ پڑھایا جائے. ٹھیک ہے، استاد کو چاہیے کہ وہ پڑھاتے ہوئے طلباء کے نفسیاتی تقاضوں اور ضروریات کو مد نظر رکھے. اس طرح طلباء زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں. استاد اور شاگرد کے تعلقات میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی خصوصی تحریر نہیں چھوڑی، تاہم ان کے طلباء کے لیے ہدایت اس موضوع پر خاصی روشنی ڈالتی ہے. طلباء کے لیے ہدایت کیا ہے؟ علامہ زرنوجی نے تعلیم المتعلم خصوصی طور پر طلباء کے لیے لکھی تھی، اس لیے انہوں نے بڑی تفصیل سے طلباء کے لیے ہدایت اور رہنما اصول تحریر کیے. استاد کا انتخاب ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے استاد کا انتخاب ایسا کرے کہ اپنا وقت نہ ضائع کرے. اگر وہ استاد اس قابل ہے، دیکھو آج کل کے دور میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ جج کر لیتا ہے ٹیچر کو کہ وہ اس کیٹیگری میں ہے، وہ یہ پڑھا سکے گا، کیا یہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ جسٹ پیسوں کے پیچھے تو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو وہ بڑا انہوں نے کہا ہے کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ٹیچر جس کا میں انتخاب کر رہا ہوں، ایک نمبر فرسٹ بار بار چینج کرنے سے بچنا ہے. وہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ بار بار تبدیل کرنے سے ٹیچر کا جو طریقہ کار ہے وہ پہلے سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، جس طرح یعنی کہ اے سے دوبارہ پڑھنے والی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، سنجیدگی سے یہ مشورہ کرے، استاد کا انتخاب کرے. پھر صبر و تحمل، تعلیم کا سلسلہ آہستہ آہستہ اور صبر و تحمل کے ساتھ جاری رکھا جائے. اس کے لیے علامہ نے ایک مثال دی کہ لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اور پیشنس یعنی کہ صبر و تحمل ہونا چاہیے. تعلیم کے حصول میں تعطل یعنی کہ دیری نہ آئے اور غربت کو بھی آڑے نہ آنے دیا جائے. یہ پہلے بھی بات تھی کہ میں غریب ہوں تو میں نہیں پڑھ سکتا، یہ لیم ایکسکیوز میں کنسیڈر کیا انہوں نے کہا تعلیم حاصل کرنی ہے چاہے تمہیں محنت و مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے. شریک درس ساتھی کا انتخاب یعنی کہ وہ ہونے چاہیے جن کو لگے کہ یہ آپ کا ٹائم بچائیں گے، آپ کو سکھائیں گے، آپ سیکھیں گے ان سے. یہ ایسے دوست نہیں ہونے چاہیے جو آپ کے یعنی کہ دشمن کنسیڈر ہو جائیں بعد میں. دشمن سے مراد یہ کہ وہ آپ کو کھیل کود میں لگا دیں، سست ہوں وہ خود بھی اور آپ بھی انہی طرف لگ جائیں. تعلیم کا موضوع دور یعنی کہ وہ کون سے ہے، علم حاصل کرو مہد سے لحد تک کا حوالہ دیا جائے، لیکن وہ نو بلوغت کے دور کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضوع ترین دور خیال کرتے ہیں. ایکچولی بچے کا مائنڈ نا
صرف اگر جس طرف لگا دو گے نا وہ بلوغت کا ٹائم وہ ہوتا ہے کہ بس پھر وہ اسی طرف لگ جائے گا۔ مطالعہ کا مناسب وقت، علامہ رات کے اوقات کو تعلیم حاصل کرنے کا موضوع وقت قرار دیتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ رات کو بہتر سفر طے کرتا ہے، اسی طرح انسانی ذہن بھی رات کے اوقات میں بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ باتیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مغرب کے بعد اور سحری کا وقت، لیکن نماز پڑھ کر یہ کام کیا جائے۔ مطالعے کا طریقہ، حفظ کی بجائے فہم پر زور دیتے ہیں۔ فہم پر زور سے مراد ہے کہ بھئی ایک رٹا ہوتا ہے، ایک سمجھ کے یاد کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس پر زور دیتے تھے۔ اعتدال کیا ہے؟ زیادہ وقت یہ نہ ہو کہ ہر ٹائم آپ جو ہیں وہ صرف اسی میں لگا دیں کہ بھئی ہم نے صرف اور صرف رٹا ہی مارنا ہے اور ہر وقت بیٹھے ہی رہنا ہے پڑھنے کے لیے، تو یہ چیز بھی انہوں نے کہا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ نے ٹھہر ٹھہر کے یاد کرنا ہے، یعنی کہ ذہن تمہاری ایک سواری ہے، حدیث کا ایک حوالہ دیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو، تو وہی چیزیں انہوں نے بھی اس میں واضح کی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے میرا بیٹا اپنی بک سے ہی، دیکھیں میری باتیں سنیں پھر اپنی بک سے ہی بات کریں، رٹا لگانے کی بجائے اس کو سمجھیں، بہت آسانی سے آپ اس چیز کو سمجھ پائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا بچے جی؟ تو انشاءاللہ تعالی جب بھی ہماری ملاقات ہوگی میٹنگز کے دوران یا اس طرح کے دوران میں، تو انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ بیٹا جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔